تو اس میں ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ایک ذات ہے سیدنا امام حسین کی. یہ بات بھی آپ سے کہہ دوں، حسین صرف چند فٹ کے کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، حسین مکمل نظریے کا نام ہے. حسین جو ہے ایک مکمل فکر کا نام ہے. حسین پاک ایک مکمل انجمن کا نام ہے. حسین پاک جو ہے وہ مکمل ایک مسلک کا نام ہے. حسین پاک اللہ اکبر جوہد مسلسل کی دعوت پہم کا نام ہے. حسین پاک اللہ اکبر غیرتوں کی آبرو کے تحفظ کا نام ہے. حسین پاک اسلاف کی محنتوں کے تحفظ کا نام ہے. تو ہم لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں، یا پھر یزید بھی چند فٹ کے کسی ایک انسان کا نام صرف نہیں ہے بلکہ یزید بھی ایک نظریے کا نام ہے. ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اللہ اکبر. جو لوگ یزیدی نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں لاکھ اپنے آپ کو حسینی کہہ لیں، وہ حسینی ہو نہیں سکتے. اب یہ نظریات کیا ہیں؟ تھوڑی دیر میں تاریخ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پہلے یزید کا نظریہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد امام علی مقام کا نظریہ پڑھتا ہوں. میں نہیں کہوں گا کسی کو، آپ نہیں کہیں گے کسی کو کہ حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے. اس محفل میں پہلی محرم کس مقدس شب کے اندر اپنے آپ میں ڈوب کر سوچنا کس کے ساتھ کھڑے ہو، یزید کے ساتھ کھڑے ہو یا شہزادہ رسول کے ساتھ کھڑے ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آخر یزید سے امام علی مقام کو اختلاف کیوں ہے؟ امام اس سے اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یزید جو ہے وہ دین یعنی جس میں صرف نماز ہو، اور وہ بھی نماز صرف نام کو نماز ہو، روزے صرف نام کو ہو، حج صرف نام کا ہو، زکوٰۃ صرف نام کی ہو، صدقات و خیرات صرف نام کے ہو، یعنی چند ٹوپیاں داڑیاں بظاہر یہ ایک دیکھنے کی چیز ہو. یزید جو ہے اس مذہب سے، اس دین سے بظاہر کوئی اختلاف نہیں کرتا تھا، وہ روح دین کو مٹانا چاہتا تھا، مذہب کی روح کو مٹانا چاہتا تھا، مذہب کی اصل کو مٹانا چاہتا تھا. آپ کہیں گے مذہب کی اصل کیا ہے؟ نمبر ایک، سب سے پہلی مذہب کی اصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اپنی جان سے زیادہ کی جائے، اپنے مال سے زیادہ کی جائے، اپنے وطن سے زیادہ کی جائے. سب سے پہلی اساس مذہب کی یہ ہے. اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. وہ رسول اللہ کی عقیدتیں، وہ رسول اللہ کی محبتیں، وہ رسول اللہ کا پیار. اللہ اکبر. نبی کا نام تو لیا جائے لیکن احترام وہ نہ ہو جو صدیق اکبر کے قلب میں تھا، جو فاروق اعظم کے دل میں تھا، جو عثمان غنی کے دل میں تھا، جو مولا علی کے دل میں تھا، جو سعد، سعید، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ ابن الجراح، بلال حبشی، ابو ہریرہ، خالد ابن ولید کے دل میں تھا. اللہ اکبر. یعنی کہ حضور علیہ السلام کی شخصیت ایک عام انسان کی طرح رہ جائے. میں جتنے حوالے آپ کے سامنے جتنی باتیں کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کے حوالے یقیناً میں آپ کو دینے کے حوالے سے تیار ہوں، لیکن آپ تھوڑا سا اس کو پہلے سماعت کر لیں. اللہ اکبر. اس کے بعد یزید کا انداز یہ تھا. اللہ اللہ. مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. صحابہ یہی کہتے رہے کہ ہم رسول اللہ کے ظاہری دور میں مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق کرتے تھے وہ نماز کی وجہ سے کرتے تھے، اور وہاں یزید کا حال یہ تھا. اللہ اکبر. بعد میں آپ مروانی دور میں دیکھیں یزید کی فکر. اللہ اکبر. جمعہ کی نماز کا حال یہ تھا کہ جمعہ کا خطبہ اتنا طویل کرنے والے نے طویل کیا کہ عصر کا وقت بھی جانے لگا. تو اللہ اکبر. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر جیسی ہستیوں نے ٹوکا تو اللہ اکبر. کہنے والے نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے گردن کا بوجھ جو آپ کے جسم پر ہے اس کو ختم کر دیا جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں یعنی کہ
دین بدلنا، دین کا نام لے کر دین بدلنا، وہ دین جس میں نماز نہ ہو یعنی روح نماز، وہ دین جس کے اندر اللہ اکبر نشے کی مکمل طور پر کوئی رکاوٹ نہ ہو بلکہ نشہ کیا جاتا ہو۔ بلکہ یزید کے بارے میں حافظ ابن کثیر یہاں تک لکھتے ہیں کہ یزید اس نشیڑی کا اور نشہ کرنے والے کا نام ہے کہ جس نے سفر حج میں بھی شراب پینا بند نہیں کیا۔ وہ اس نے سفر حج میں بھی سنبل والوں اور گرد و نواح سے آنے والوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے ہندوستان کا کتنا بھی بگڑا ہوا آدمی اگر حج کے لیے جائے تو کم سے کم وہ سفر حج میں شراب نہیں پیتا۔ اللہ اکبر! لیکن وہ کس قدر بدبخت تھا، کس قدر بدترین اور پلید تھا ابن کثیر کے قول کے مطابق کہ اس نے سفر حج میں بھی شراب پی۔ اور بعض مورخین نے تو یہاں تک اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس نے اشعار کہے۔ اگر مورخین نے انصاف سے کام لیا ہے تو میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، میں صرف ناقل کی حیثیت سے اس کو بیان کر دوں۔ اللہ اکبر! اس نے کہا کہ اگر دین محمدی میں شراب حرام ہے تو پھر عیسائی بن کر کے شراب پی لینا چاہیے۔ یہ اس کا نظریہ تھا۔ وہ بندر نچاتا تھا، آپ کو پتا ہے، وہ بانسری بجاتا تھا، آپ کو پتا ہے۔ اللہ اکبر! اور یہاں تک کہ خواجہ حسن نظامی جیسے لوگوں نے تو بہت بڑی باتیں اس کے بارے میں لکھی، لیکن میں بہت احتیاط کے ساتھ یہ بات کروں کہ یزید اس بدترین انسان کا نام ہے جس نے اپنی سوتیلی ماں پر تک پاپ کی نظر ڈالی۔ لوگوں نے اور آگے کے قصے لکھے ہیں، میں اس کی طرف نہیں جاتا، لیکن صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اس نے اپنی سوتیلی ماں پر بھی پاپ کی نظر ڈالی۔ شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ کو اس نے بدترین گالی دی، اور وہ گالی شیخ محقق نے لکھا ہے لیکن مجمع میں میری بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ واللہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہو، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ جس پہ تہمت لگتی ہو، تو اللہ جس کی برات کا اعلان کرتا ہے، جس کی عصمت کا اعلان کرتا ہے، جس کی شان و عظمت کا اعلان کرتا ہے، سورۃ النور کی آیتیں جس کی طہارت کی گواہی دیتی نظر آتی ہو، میرے امام کہتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا تیری سیرت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ اللہ اکبر! وہ اتنی گندی گالی دی ہے، اس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ یزید تھا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر! یزید کے یہاں باپ کا کوئی احترام نہ تھا، اس لیے کہ ابن کثیر کو آپ اٹھا کر کے پڑھیں تو وہ اپنے والد سے دور دور ہی رہا، بلکہ وہ یہود اور نصارہ کے ماحول میں رہا۔ کتوں سے محبت کرنا، بندروں سے محبت کرنا، بانسری کا معاملہ، یہ ساری چیزیں، اور پھر اس کے بعد اس کے اکثر دوست جو تھے وہ یہود و نصارہ تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب ایسا شخص جو ہے وہ کرسی پر، وہ بھی کون سی کرسی، وہ بھی کون سا تخت، وہ بھی کون سی منزل، وہ بھی کون سا مقام، جس مقام پر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر بیٹھ چکے تھے، اس کرسی پہ وہ بیٹھ رہا تھا۔ اگر امام اس کو قبول کرتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ جو رنگ صدیق اکبر کا ہے وہی رنگ یزید کا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی کس قدر جو ہے وہ دین کے اندر فتنہ ہوتا، رکھنا ہوتا، کس طرح جو ہے وہ دین کا کی شکل بگڑ جاتی۔ جس کرسی پہ فاروق اعظم بیٹھ چکے تھے اسی کرسی پہ وہ بیٹھنا چاہتا تھا، یعنی مومنوں کا خلیفہ، مومنوں کا امیر کہلانا چاہتا تھا۔ امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اس کی مخالفت فرمائی، اور مخالفت فرما کر ایک مکمل نظریہ پیش کیا۔ علی اکبر جیسا جوان خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھا جائے گا، علی اصغر جیسا شہزادہ کربلا کی زمین پر دفن ہوتا ہوا دیکھا جائے گا۔ سکینہ کے چہرے پر تماچے لگتے ہیں، حسین اس کو برداشت کر لیں گے، بیویوں کے دوپٹے چھینتے ہیں، حسین پاک کو وہ برداشت ہو جائے گا، لیکن اللہ اکبر! اللہ کے دین کو بدلا جائے، خدا کے دین کے اندر جو روح ہے
اس کو مردہ کرنے کی کوشش کی جائے، امام نے اس کو گوارا نہ فرمایا اور سب لٹایا جو آپ داستان کربلا میں سنتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اب ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ میں جلدی جلدی اپنی گفتگو کو آگے کی طرف لے جاؤں۔ یزید کے یہاں زنا کوئی عیب نہیں تھا، اور امام حسین کے یہاں زنا کا نام سن کر بھی بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا لوگ ایسا گناہ بھی کر سکتے ہیں جسے زنا کہتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آج کوئی زنا کے اڈے کی طرف جا رہا ہے اور اس کے ماتھے پر بل بھی نہیں ہے اور وہ بے حیائی اور بدی میں ڈوبا ہے تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ نظریاتی طور پر کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے یا پھر یزید کے ساتھ کھڑا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ اگر برا لگے تو معاف کرنا، کڑے پہننے کا نام حسینیت نہیں ہے، ڈورے ہاتھوں میں باندھنے کا نام حسینیت نہیں ہے، رنگ برنگی کپڑوں پہننے کا نام حسینیت نہیں ہے، 10 دن کے محرمی بننے کا نام حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ حسینیت یہ ہے اگر دین کے تحفظ کے لیے گھر لٹانا پڑے تو گھر لٹا دو، اولاد لٹانا پڑے تو اولاد لٹا دو، حتیٰ کہ جان بھی قربان کرنا پڑے تو جان بھی قربان کر کے بتا دو جان اہم نہیں ہے، اللہ کا دین اہم ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ بڑی معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں نے حسینیت کو بہت سستا کر دیا۔ اگر ڈوڑے کڑے اور کلر کے کپڑوں کا نام حسینیت ہوتا یا چند محفلوں کا نام حسینیت ہوتا پھر تو پوری دنیا حسینیت کی طرف آ جاتی۔ حسینیت اتنی آسان تو نہیں ہے نا۔ اس دور میں بھی 22,000 کا لشکر الگ کھڑا ہے اور 72 نفوس الگ کھڑے ہیں۔ اس سے پتا چلا حسینیت آسان نہیں ہے۔ اب اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو قیامت کے دن اللہ اکبر کس کے ساتھ اٹھو گے؟ میری قوم کے وہ جوانوں جو اپنی راتوں کو گندی فلموں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ اکبر جہنم کے عذاب کو قبول کرتے ہوئے خدا کے چیلنج سے نہ ڈرتے ہوئے نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر اگر زنا کے مناظر دیکھ رہے ہو تو میں یہاں علماء موجود ہے ایک بات عرض کروں کہ یزید بھی تو کہیں پھر ایسا کام کرنے والوں سے اس معاملے میں 2 قدم پیچھے نظر آ رہا ہے، اور میری قوم کے وہ جوان جو اپنے آپ کو حسینی کہہ رہے ہیں وہ اس معاملے کے اندر اس معاملے میں کہہ رہا ہے کیا وہ یزید سے 2 قدم آگے نظر نہیں آتے؟ اللہ بتاؤ تو صحیح، شہزادہ رسول سے محبت کا دعویٰ، اور کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ زنا کے اڈے پہ جائے؟ وہ زنا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن زانیوں کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، آگ کا کرتا پہنایا جائے گا، اور ان کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز شراب کو لینے، نشہ کو لینے۔ اللہ اکبر 16 17 سال کے لڑکے آج ہمارے نشہ کی طرف جا رہے ہیں، اور اللہ اکبر نشہ کی طرف جو چیز لے جا رہی ہے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حقہ جو ہے وہ انسان کو نشے کی طرف تیزی کے ساتھ لے جا رہا ہے۔ میں حقے پر کوئی حکم تو نہیں لگا رہا ہوں، ویسے کہ کوئی میں مفتی بھی نہیں ہوں کہ میں حقے پر کوئی حکم لگاؤں، حکم بیان کرنا میرا کام نہیں۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اصلاح معاشرہ کی محفل میں صرف دل کا درد لے کر کے آیا ہوں۔ ابتدا حقے سے ہوتی ہے، حقہ تو کوئی حرام نہیں، اس طرح کی لوگ بات کرتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے سگریٹ پر آتے ہیں، اور سگریٹ کے اندر پھر کیا کیا لگا کے پیا جاتا ہے مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں، اور آپ لوگوں سے ہی ہم تک باتیں پہنچتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے انسان ایم ڈی کا، نشے کا، اور خدا جانے کس کس چیز کا عادی ہو جاتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں یزید بھی نشہ کر رہا ہے، آپ بھی نشہ کر رہے ہیں، اور یزید کے اور آپ کے نشے میں فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر شاید یزید نے ایم ڈی وغیرہ کو خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ اکبر اندازہ فرمائے کس طرف جا رہے ہو۔ اللہ اکبر امام علی
ابراہیم مقام علی جدی والے سلام کے سامنے یہ چیلنجز تھے. آپ اپنی قوم کو جرائم سے بچانا چاہتے تھے, آپ اپنی قوم کو گناہ سے بچانا چاہتے تھے. جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستیوں کے اجڑنے اور گھروں کے اجڑنے کے لیے جو بات بیان فرمائی ہے اس کو دل کے کانوں سے سنیں. اللہ کے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں راتوں کو کچھ لوگوں کے مکانات خود بخود زمین میں دھس جائیں گے, زمین کے اندر جو ہے زمین بوش ہو جائیں گے. آپ کبھی سنتے ہیں نا کہ فلاں بلڈنگ گر گئی, فلاں بلڈنگ زمین میں دفن ہو گئی. میں یہ نہیں کہتا کہ سب اسی وجہ سے ہوتی ہے, لیکن اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھروں کے اجڑنے کے, گھروں کے زمین بوش ہونے کے اسباب کیا بیان کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمارے گھروں پر یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. میں نے کہا جو چلا رہے ہیں ہم ان کے بھی ساتھ نہیں ہیں, لیکن اپنا کرتوت بھی تو دیکھو. قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے کیے دھرا ہے, وہ تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے. اللہ اکبر. کیا ہوا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کچھ لوگوں کے مکان راتوں رات زمین پہ گر جاتے ہیں, زمینوں میں دھس جاتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں دو گناہ جب گھروں کے اندر کیے جاتے ہیں, دو گناہ جب عمارتوں کے اندر کیے جاتے ہیں تو گھروں کو زمین میں دھسا دیا جاتا ہے, گھروں کو زمین بوس کر دیا جاتا ہے. پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک موسیقی ہے, میوزک ہے. جس گھر میں میوزک بجتا ہے اور جس گھر میں شراب پی جاتی ہے راتوں رات ان گھروں کو زمین میں دھسا دیا جاتا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ کانوں میں ایئر فون لگا کر راتوں کے 3-3, 4-4 بجے تک میوزک سننے والوں, کیا تمہیں اپنے گھروں سے پیار نہیں ہے؟ تمہیں اپنے گھروں سے محبت نہیں ہے؟ تمہیں اپنے گھروں سے الفت نہیں ہے؟ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے دنیا میں شراب کا ایک گھونٹ پیا اور توبہ نہیں کی, جب وہ مرے گا تو مرنے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا, وہ کلمے سے محروم رہے گا. اور یہاں تک کہ حضرت مالک الدینار فرماتے ہیں میں نے کئی نشہ کرنے والوں کو کفر پر مرتے دیکھا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے کئی نشہ کرنے والوں کو کفر پر کافر ہو کر مرتے دیکھا ہے. اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو. پھر تیسری چیز لیتے ہیں نماز کے حوالے سے. 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے ہمارے معاشرے کا, اور لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں مولانا ہمیں ٹائم نہیں ملتا. بلکہ عاشور کے شب میں بھی جس میں جمعرات ہی کو جنگ ہو رہی تھی کربلا کی, اکثر مورخین کہتے ہیں جمعرات کو ہی جو ہے وہ جنگ کا آغاز کر دیا تھا. امام پاک نے پوچھا غازی عباس سے عباس کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ کہا وہ تو جنگ شروع کرنے کی بات کرتے ہیں. کہا ان سے کہہ دو کہ ہمیں نماز بہت پسند ہے, ہمیں تلاوت بہت پسند ہے, ہمیں گریہ اللہ کے لیے کرنا بہت پسند ہے, ذکر اذکار بہت پسند ہے. وہ جنگ تو ہونی ہے لیکن ایک رات کی وہ ہمیں مہلت دے دیں تاکہ آنے والی رات شب عاشور ہے اس میں ہم اللہ کی عبادت کریں, گریہ وزاری کریں. آپ سے پوچھتا ہوں امام تو مہلت لے رہے ہیں عبادت کے لیے اور اللہ رب العزت نے ہمیں پوری زندگی دی ہے, عبادت کی طرف نہیں آتے. کتنی سادگی سے انسان کہتا ہے مولانا ٹائم نہیں ملتا. مجھے بتاؤ ہم سے بڑھ کر کے مکر کون کر رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا. اگر تلاوت کے لیے ٹائم نہیں ہے تو گھنٹوں گھنٹوں واٹس ایپ پر وقت کے لیے کیسے ٹائم ملتا ہے؟ اگر اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے تو فیس بک پر یوٹیوب پر گھنٹوں گزارنے کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے؟ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے؟ یاد رکھیے اللہ کے بندو کب تک عیاشیاں کرتے رہو گے, کب تک جرائم کرتے رہو گے, کب تک خدا کے غضب کو چیلنج کرتے رہو گے, کب تک اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے رہو گے, کب تک خدا کے عذاب سے غفلت برتتے رہو گے؟ یاد رکھنا اللہ نے کسی کو بہت لمبی عمر ہمیشہ کے لیے نہیں دی ہے. آخر موت ہے موت, آخر موت ہے موت. جب اس نے محبوبوں کو موت دی ہے تو پھر مردودوں کا کیا حال ہوگا؟ جب اس نے مقربین کو موت کا مزہ چکھایا ہے تو دور رہنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ یاد رکھنا جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا اس دن سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اللہ اللہ جب لوگوں کے درمیان
درمیان بیٹھتے ہو تو ولیوں کی طرح باتیں کرتے ہو، اور جب تنہائیوں میں ہوتے ہو تو شیطان کا ننگا ناچ بن جاتے ہو۔ یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ زبان کچھ اور کہے اور کردار کچھ اور کہے۔ قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ مسلمانوں بتاؤ، اللہ اکبر، ہمیں نماز کے لیے ٹائم نہیں۔ کون نماز؟ وہ نماز جو معراج المومنین ہے، وہ نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ نماز جو گناہوں سے انسان کو ایسے پاک کر دیتی ہے جیسے غسل کرنے والوں کے جسم کا میل ختم ہو جاتا ہے، وہ نماز جو اللہ سے بندے کو قریب کر دیتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے جس نماز سے۔ کون سی نماز؟ وہ نماز جس کی بنیاد پر انسان رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے۔ کون سی نماز؟ وہ نماز جس سے روزی میں برکت ہوتی ہے، وہ نماز جس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، وہ نماز جس کے پڑھنے سے بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے، وہ نماز جس کے بعد انسان کو مقام محبوبیت ملتا ہے، وہ نماز۔ اللہ اکبر، سارے احکامات زمین پر بھیجے گئے، لیکن جب نماز دینا ہوا تو زمین پر نہیں بھیجی گئی بلکہ معراج میں لامکاں پہ بلا کر محبوب کو دے کے بتایا گیا۔ سارے احکامات اپنی جگہ ہے لیکن نماز کا معاملہ اپنی جگہ ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز کا معاملہ آپ کا کلیئر ہوا تو سارے معاملات کلیئر کر دیے جائیں گے، اور اگر نماز کے معاملے میں اٹک گئے، نماز کے معاملے میں